ہسٹری لائٹس کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج جو ہم آپ کو جس ہستی کے بارے میں بتا رہے ہیں ان کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ہم یہاں پر آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کی سورہ ال عمران میں ہے۔ ترجمہ: اور اللہ اسے خطاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ کہیں میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں روح پھونکتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گا، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں، اور جو تم کھاتے ہو اور جو تم گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ نمبر 1، مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی چمگادڑ بنا کر اسے اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر اور مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے۔ روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے، اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندے خدا کے پیدا کیے ہوئے پرندے میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ نمبر 2، اندھوں کو بینائی دینا اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دینا۔ روایت ہے کہ ایک دن میں آپ نے 50 اندھوں اور کوڑیوں کے مریضوں کو شفا اس شرط پر دی کہ وہ آپ پر ایمان لائیں گے۔ مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا: آزر اپنے دوست کو، بڑھیا کے لڑکے کو، ایک چنگی وصول کرنے والی کی لڑکی کو، اور چوتھے نمبر پہ حضرت سیم بن نوح کو۔ آزر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مخلص دوست تھا۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ آزر کا انتقال اور دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لیے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آیا اور برسوں زندہ رہا، اور اس کی اولاد بھی ہوئی، بڑھیا کا بیٹا۔ یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑے پہن کر اپنا جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا۔ چنگی وصول کرنے والے کی بیٹی۔ ایک چنگی وصول کرنے والی کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی۔ حضرت سیم بن نوح: میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر پر جا کر اسم اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سیم بن نوح قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جو کھایا اور چھپایا اسے بتا دیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کا کیسے خبر ہوتی ہے، تو بچوں نے بتایا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں۔